اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم آن لائن کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، اب تک کی سب سے بڑی، اہم اور تشویشناک خبر پاکستان کے لیے یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین صاحب برطانیہ میں گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ گو کہ عالم آن لائن کے موضوعات میں یقیناً سیاست شامل نہیں ہوتی، لیکن الطاف حسین صاحب بلا شبہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن سے لاکھوں لوگ محبت کرتے ہیں، لاکھوں دلوں میں وہ بستے ہیں، اور ہمیں اس حقیقت سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ گزشتہ روز سے لے کر اب تک ان سے محبت کرنے والے، ان سے چاہنے والے کراچی کے مختلف علاقوں میں، بلکہ پورے سندھ میں، اور بعض اطلاعات کے مطابق پنجاب کے بھی مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور اپنے قائد سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ ایک ایسی جماعت ہے جس میں انجینئرز بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، لائرز بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر علماء کرام کی بھی ایک بہت بڑی تعداد، ان کی ایک علماء کمیٹی بھی ہے، اور خود جناب تنویر الحق تھانوی صاحب جو ایم کیو ایم سے وابستہ ہیں، وہ سینیٹر کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں ایم کیو ایم کی طرف سے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے بھی، اور موضوع بھی ایسا ہے کہ ہمیں اس پر ضرور گفتگو کرنی چاہیے، علماء کرام سے رائے بھی لینی چاہیے، کیونکہ ایم کیو ایم کا میں نے اب تک جو جائزہ لیا ہے، اس وقت یہ کہنا نہیں ہے کہ الطاف حسین صاحب کو گرفتار کیوں کیا گیا۔ ان کو الطاف حسین صاحب کی صحت سے متعلق بہت تشویش ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں، جو کارکنان دھرنا دیے بیٹھے ہیں، کہ ہم ایک مرتبہ اپنے قائد کی آواز سن لیں، وہ ہم سے گفتگو کر لیں، اور اس کے بعد پھر ہم دھرنا ختم کر دیں گے۔ یعنی بہت واضح پیغام ہے متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت کی طرف سے کہ وہ یقیناً تحفظات رکھتے ہیں، ریزرویشنز ہیں ان کی برطانیہ کے اس اقدام پر، لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گرفتاری پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر تمام قانونی تقاضوں اور ان کی پابندیوں کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کا سامنا کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہمارے لیڈر کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ان کی کیا حالت ہے۔ اور یہ مطالبہ حقیقتاً اور یقیناً بلکہ بلا شبہ جائز ہے اور حق بجانب ہے۔ اب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان نے تو گرفتار کیا نہیں، برطانیہ کی طرف سے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے، اور وہی بتا سکتے ہیں، یعنی برطانوی حکومت کے ذمہ داران اور وہاں کے جو اہلکار ہیں اسکاٹ لینڈ یارڈ کہ الطاف حسین صاحب کو کب مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، یا ان کی صحت سے متعلق کب لوگوں کو آگاہی دی جائے گی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الطاف حسین صاحب کے چاہنے والے بالخصوص اور پورے پاکستان میں بالعموم ایک فکر، پریشانی اور اضطراب پایا جاتا ہے۔ کل ایسا ہوا کہ جیسے ہی یہ خبر منظر عام پر آئی تو پورے شہر میں ایک سراسیمگی سی پھیل گئی، دکانیں بند ہو گئیں، شہر میں ہو کا عالم طاری ہو گیا، اور آج بھی کراچی میں کچھ ایسی ہی صورتحال ہے، ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے۔ تاجر اتحاد نے آج دکانیں اور بازار نہ کھولنے کا اعلان کیا ہے، ٹرانسپورٹرز نے ٹریفک یعنی سڑکوں پر ٹرانسپورٹ نہ لانے کا بھی اعلان کیا ہے، تو صورتحال تو درست نہیں ہے۔ دوسری جانب نمائش کا ایک علاقہ ہے جسے ایم جنا روڈ بھی کہا جاتا ہے، کراچی میں قائد اعظم کی مزار کے قریب ہے، وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد کارکنان کی دھرنا دیے اس وقت بیٹھی ہے، اور نمائش سے لے کر سی بریز پلازا تک کافی آگے تک کا یہ علاقہ ہے، تقریباً 1.5 کلومیٹر تک ایم کیو ایم کے جو کارکنان ہیں وہ اپنے قائد سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر موجود ہیں اور دھرنا دے کر پرامن احتجاج کر رہے ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اب تک احتجاج میں کہیں پر بھی کسی قسم کے امن و امان
کی صورتحال کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے. اور جو کل واقعات ہوئے ہیں اس سے بھی ایم کیو ایم نے اظہار لا تعلقی کیا ہے کہ جو گاڑیاں جلائی گئی ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایک بہت معنی خیز جملہ جناب ندیم نصرت صاحب کا ہے کہ نہ تو شہر ہم نے بند کیا ہے اور نہ ہی ہم اسے کھلوانے کی اپیل کریں گے. یہ ساری صورتحال ہے. میں بھی ایک لحاظ سے اس سے یوں متاثر ہوں کہ ایک بہت طویل وقت میں نے متحدہ قومی موومنٹ میں گزارا. جناب الطاف حسین صاحب سے ایک بہت قربت رہی ہے, بہت قریبی تعلق رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب انسان کا ایک تعلق رہتا ہے, وہ ٹھیک ہے نظریاتی اختلافات اور پھر اس کے بعد علیحدگی, یہ دیگر معاملات ہیں کہ میں ایم کیو ایم سے کیوں علیحدہ ہوا, کیا وجوہات تھی, لیکن بحیثیت انسان ایک یاد ہوتی ہے اور وہ یاد بار بار آتی ہے. ایک انتہائی پرمشفق انسان الطاف حسین صاحب, تو مجھے وہ واقعات, وہ لمحات, وہ سب یاد آ رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ بیتے ہوئے دن تھے. تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے, اور جو قانونی تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے, تاکہ قانونی تقاضوں میں رہتے ہوئے الطاف حسین صاحب کو ہر قسم کی اور ہر ممکن قانونی امداد فراہم کی جانی چاہیے, تاکہ بالکل فیئر ٹرائل ہو اور یہ یقیناً کہیں سے بھی ظاہر نہ ہو کہ کوئی زیادتی کی جا رہی ہے یا کوئی غلط بات ہو رہی ہے. بہرحال یہ بہت بڑی ریالٹی ہے, اس سے آنکھیں نہیں چرانا چاہیے. ہمارے یہاں پتہ نہیں کیوں آنکھیں چرا لیتے ہیں لوگ. اٹس ریالٹی کہ الطاف حسین صاحب کے چاہنے والے بہت ہیں, اور اس وقت وہ اپنی چاہت کا اظہار کر رہے ہیں, اور ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے آپ رکن ہیں, سربراہ پاکستان علماء کونسل ہیں. جناب الطاف حسین صاحب سے آپ کا اکثر و بیشتر رابطہ رہتا ہے, ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی ہے آپ کی, اور آپ خود بالمشافہ ان سے جا کے ملے بھی ہیں. تو میں ان سے سب سے پہلے گفتگو کروں گا جناب حافظ محمد طاہر اشرفی صاحب. السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج گرامی حافظ صاحب. اللہ کا کرم. آپ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ, آپ کی دعائیں حافظ صاحب. اور کل آپ کی بڑی تقویت والی, ایمان والی اور حب الوطنی, تو اس میں تو نہ مسلمان ہونے میں کوئی شک ہوتا ہے نہ حب الوطنی میں. تو کل بڑی میں کوشش کرتا رہا, لیکن پھر یہ الطاف بھائی کا سن لیا تو پھر کافی طبیعت مضطرب رہی, کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ میرا ان سے گزشتہ چند سالوں سے ایک بہت بڑا, مجھے یقیناً آپ کا ایک رابطہ بالکل رابطہ تھا. جی ہاں. تو میں سمجھتا ہوں جو آپ نے آج باتیں کی ہیں, آپ ترجمانی کر رہے ہیں پوری پاکستانی قوم کی. جی. الطاف حسین پاکستانی قوم کے ایک بڑے لیڈر ہیں. جی. اور وہ کروڑوں دلوں میں بستے ہیں. ان کے کارکن ہی نہیں, پاکستانی قوم بھی ان سے محبت رکھتی ہے. اور یہ کل کا جو واقعہ ہے, ابھی تک اس میں دو چیزیں بڑی کنفیوز کر دینے والی ہیں کہ باضابطہ حراست میں لیا جانا یا باضابطہ کسی کیس میں گرفتار ہونا. کیونکہ برطانیہ کے جو مجھے اب تک معلومات ملی ہے, اگر حراست میں ہے تو 24 گھنٹے کے بعد تو ان کو ضمانت دی جانی چاہیے. اور لیکن ان کی طبیعت, میں آپ کو بتاؤں کہ چند دن پہلے میری بات ہوئی تھی تو ان کی گفتگو سے میں نے انہیں یہ گزارش کی کہ آپ پل آرام کریں, اور اس وقت ان سے بولنے میں کافی پریشانی ان کو ہو رہی تھی, دشواری ہو رہی تھی گفتگو میں بھی. تو ان کی طبیعت کافی خراب ہے, اور ان کا کل کے دن میں ہی ہسپتال میں بھی ان کا جانا تھا, جو اب ہسپتال میں کہتے ہیں انہیں داخل کر دیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا ہونا چاہیے. جی. الطاف بھائی اتنا بڑا لیڈر ہے کہ 2-2.5-3 لاکھ پاؤنڈ کیا 2-2.5-3 کروڑ پاؤنڈ بھی لوگ اس پر قربان, اس کے اوپر پھینک کے قربان کر سکتے ہیں. تو یہ بھی احساس رکھنا چاہیے اتھارٹیز کو برطانیہ کی کہ ہمارے ہاں چندہ دینا یا نذرانہ دینا یا اس طرح کے جو ہوتے ہیں اسے خود لیڈر تو نہیں دیکھتا, ان کا کوئی فنانس کا سسٹم ہوگا. بہرحال ہمیں امید ہے, اور وزیر اعظم پاکستان سے میں اپیل کروں گا کہ پاکستان حکومت کو الطاف حسین صاحب کے معاملے میں مکمل قانونی پہلوؤں میں ان کی مدد کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جو قوم کے ایک بڑے رہنما ہیں,
اور ہر انداز سے یہاں سیاست نہیں ہونی چاہیے ڈاکٹر جی ہے وہ بڑا ہی اس وقت سچی بات ہے کہ ہر شخص پریشان ہے اور میں دیکھ رہا تھا سرداری صاحب نے بھی عمران خان صاحب باقی جو لیڈرز وہ بھی پریشان ہیں اور ایک بھی یہ ساری سے محبت رکھنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں کو بہت بھائی کی خواہش ہے. بہت بہت شکریہ طاہر محمود اشرفی صاحب. میں جہاں تک سمجھ سکا آپ شاید یہ غالباً فرما رہے تھے کہ کراچی میں جو ان کے کارکنان ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو الطاف حسین صاحب کی تعلیمات ہیں ان کو کسی طرح سے نہ ہاتھ سے چھوڑیں. دیکھیں جب حقائق ہم تسلیم کرتے ہیں تو بہت سارے معاملات خود بخود حل ہو جاتے ہیں اور ہماری یہ کمزوری رہی ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ ہمارا رویہ عمومی ایسا ہو گیا ہے کہ ہم حقائق تسلیم نہیں کرتے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب مشرف صاحب اقتدار میں آئے تھے اور نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو نواز شریف صاحب کے بھی چاہنے والے یقیناً بہت ہیں, بہت ان سے محبت کرتے ہیں, لیکن اس طرح سے دھرنا دے کر لوگ نہیں بیٹھے تھے. کل رات سے لے کر اب تلک اس میں سینکڑوں خواتین شامل ہیں, بزرگ ہیں, نوجوان ہیں, وہ دھرنا دے کر بیٹھے ہیں اور رات بھی وہاں پر رہے. ابھی دن میں بھی اب وہاں ٹینٹ لگائے جا رہے ہیں تاکہ گرمی کی شدت سے انہیں محفوظ رکھا جا سکے. اور پھر چونکہ متحدہ قومی موومنٹ ایک انتہائی منظم جماعت ہے, میں بہتر جانتا ہوں, لہٰذا انہوں نے وہاں باقاعدہ ان کے لیے ناشتہ بھی پرووائڈ کیا ہے اور بہت ہی منظم انداز میں یہ احتجاج کیا جا رہا ہے. اب اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ برطانیہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ آپ نے بالکل آپ کا حق ہے کہ آپ کارروائی کریں, آپ کے پاس جو ثبوت ہیں ان کو منظر عام پر لے کر آئیں. لیکن پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد جناب الطاف حسین صاحب سے محبت کرتی ہے, ان سے پیار کرتی ہے, تو ان کی صحت سے متعلق اصل تشویش ہے. اور جو مجھے اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس میں یقیناً ان کی صحت صحیح نہیں ہے اس وقت, بہت طبیعت ان کی خراب ہے. تو اس تناظر میں ہمیں اس پورے صورتحال کو دیکھنا چاہیے. میں جب ایم کیو ایم میں ہوا کرتا تھا تو جناب الطاف بھائی سے میں ہمیشہ یہ کہتا تھا, میں آج یہ بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں ان سے کہتا تھا کہ الطاف بھائی برطانیہ آپ کے لیے کبھی محفوظ نہیں ہوگا, یہ گورے کسی کا ساتھ نہیں دیتے, یہ کبھی بھی پلٹ جائیں گے اور یہ بدل جائیں گے. اس وقت میری باتوں کو ایسی اڑا دیا جاتا تھا اور وہاں کچھ لوگ تھے جو شاید اس کو مذاق سمجھتے تھے, لیکن آج دیکھ لیجئے آپ کے گوروں نے کیسے ساتھ چھوڑا. تو وہاں پر کس طرح سے یعنی کارروائی ساری کی گئی ہے. اب اس میں کیا سچ ہے کیا حقیقت ہے, ہم نہ انصاف ہیں, نہ ہم قانون ہیں, نہ ہم عدالت ہیں. ہمارے یہاں تو کچھ اینکرز باقاعدہ عدالتیں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ بتائیں کیا ہوا, کتنی سزا ہو سکتی ہے, کیا ہو سکتا ہے, کیا. یہ سب وہاں کے قوانین ہیں, وہاں لوگ بہتر جانتے ہیں. ہمیں تو اس اوپینین کو سامنے لے کر آنا چاہیے اور جو صورتحال ہے اس کو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہے کیا حقیقتاً صورتحال کیا ہے. جو ایم کیو ایم کی طرف سے پہلے بیان جاری ہوا وہ بہت غلط ہوا تھا, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پہلے ہی ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور پھر کچھ اس کے عرصے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں حراست میں لے لیا گیا ہے. یہ ایم کیو ایم کی طرف سے ایک غلط طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا. ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا تاکہ کارکنان تک, عوام تک یہ بات پہنچ جاتی کہ ان کی صحت اس وقت درست نہیں ہے, طبیعت ان کی بہتر نہیں ہے, اس کے باوجود ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. تو اس وقت رد عمل کہیں زیادہ ایک میں لفظ ہمدردانہ تو نہیں کہوں گا کیونکہ ان سے جو لوگ ہیں ان کے وہ والہانہ عقیدت رکھتے ہیں, محبت کرتے ہیں, تو اس میں ایک پیار اور محبت کا پہلو بھی شامل ہو جاتا, لیکن اس میں کافی دیر لگائی گئی اور پھر بعد میں اسے ایکسیپٹ کیا گیا. ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرمائے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ناظم تبلیغ و تعلیم جماعت اہل سنت سندھ, اس وقت مدینہ منورہ میں ہے اور مدینہ منورہ سے ہمیں ٹیلی فون لائن پر ہم سے گفتگو کریں گے سربراہ ضیائی ریسرچ لائبریری علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج گرامی آپ کے, آپ ٹھیک ہیں؟
جی الحمدللہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں ہیں، مدینہ پاک میں ہیں. میرا بھی اور ہمارے جتنے ناظرین اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہماری ٹیم سب کا انتہائی عاجزانہ اور بہت ہی ادب کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سلام پہنچا دیجیے گا. جی بالکل، میں انشاءاللہ سلام عرض کروں گا اور سید الشہداء کی بارگاہ میں بھی انشاءاللہ یقیناً جی بالکل یقیناً. وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یعنی شیخین کریمین اور پھر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں. علامہ صاحب، کراچی میں اس وقت دھرنا دیا ہوا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان نے، اور نمائش چورنگی پر اور مختلف علاقوں میں اور خاص طور پر سندھ کے مختلف شہروں میں یہ سارے کارکنان اس بات پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کی گفتگو، ان کی آواز، ان کا خطاب ہم سن لیں کہ وہ خیریت سے ہیں، پھر ہم دھرنا اپنا ختم کر دیں گے. یعنی انہیں اس بات پر وہ احتجاج نہیں کر رہے کہ انہیں گرفتار کیوں کیا گیا ہے، وہ ان کی صحت سے متعلق انتہائی تشویش میں مبتلا ہیں، اضطراب میں ہیں. تو آپ بھی جانتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب ایک مختلف جہتوں کے مالک ہیں، ہمہ جہت شخصیت ہیں. دین پر بھی ان کی گہری نگاہ ہے، سیاست پر بھی بڑی عمیق نگاہ رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ اپنے کارکنان سے بھی رابطے میں رہتے ہیں. تو ہم سب کا یہ حق اور فرض بھی بنتا ہے، یہ ان کا بھی حق ہے اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اس موضوع پر ہم سب گفتگو کریں اور دینی حوالے سے بھی ہم بات کریں. تو آپ کیا فرمائیے گا کہ کیا تمام قانونی تقاضوں کو پورا کیا جانا چاہیے؟ اگر ان کی صحت درست نہیں ہے تو کیا ان کو ریلیز کر دینا چاہیے؟ کیا کہتا ہے دین اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ جناب الطاف حسین صاحب ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں، اور اپنے کارکنان وغیرہ کے لیے ان کے جو پیغامات ہوتے ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اور متحدہ قومی موومنٹ کی جو تنظیم ہے، اس کا جو اسٹرکچر ہے، اس میں ضوابط بھی موجود ہے. اس اعتبار سے پہلی بات تو یہ کہ ان کی وہاں جو گرفتاری عمل میں آئی ہے، تو مجھے ابھی آپ کی گفتگو سے بھی یہ بات کا اندازہ ہوا کہ بے شک یہ جو گورے ہیں ان پر کبھی بھی کسی بھی حوالے سے اعتماد نہیں کیا جا سکتا. پورا ان کا ایک ماضی ہمارے سامنے ہے. انہوں نے امیر المجاہدین بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر مغل تاجدار کے جو آخری حکمران تھے، اس وقت سے انہوں نے بڑے بڑے ہمارے بزرگوں کو بھی نہیں بخشا. جنگ آزادی میں 25,000 علماء کو شہید کیا اور ان کو بے عزت بھی کیا. سلمان رشدی کو پناہ دی ہوئی ہے، انہوں نے تسلیمہ نسرین کو پناہ دی ہوئی. سلمان رشدی کو دیکھیے، جو تمام ملت اسلامیہ کے لیے یعنی ان سب کے اضطراب کا باعث ہے، دریدہ دہن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے بڑی رقیق گستاخی کی ہے. جی، شیطان رشدی کہتے ہیں اسے. شیطان ہے، بالکل شیطان ہے، بالکل وہ شیطان رشدی ہے. جی، تو اس اعتبار سے اس پر تو بھروسہ ویسے بھی نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال ان کی گرفتاری جو بھی عمل میں آئی ہے وہ تو وہاں کے قوانین وغیرہ کے معاملات ہیں، لیکن کارکنان کے اندر جو بے چینی اور جو اضطراب ہے ان کی صحت کے حوالے سے، تو یہ یقینی طور پر ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. وہ اپنے ول پاور پر گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ امراض گردہ کا شکار ہیں اور اسی طریقے سے ہائی بلڈ پریشر کا شکار رہتے ہیں، شوگر بھی ہے. تو ان کی صحت کے حوالے سے جو پریشانی ہے کارکنان میں اور بے چینی پائی جاتی ہے، اس کو بالکل کلیئر کرنا چاہیے اور ان کو پورا موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنے کارکنوں سے خطاب کریں. اور جب وہ اپنے کارکنوں سے خطاب کریں گے تو وہ ان کی تلقین پر یہ سب کچھ ممکن ہے کہ وہ دھرنا بھی ختم کر سکتے ہیں، اور ان کی تلقین پر ہی یہ کارکنان پرامن طور پر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ سکتے ہیں. اور ان کے حق میں دعا کریں اور حالات کو موافق بنانے کی کوشش کریں. لیکن صرف دھرنا دینے سے تو بات نہیں بنتی کہ پورے شہر کراچی کو بند کر دیا جائے. یہ احتجاج ان کا حق ہے، بے شک ان کا حق ہے، لیکن احتجاج سے شہر کراچی کو معاشی طور پر
بحران میں مبتلا کرنا یہ کسی بھی طور مناسب نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب بھی اس بات کو پسند نہیں کریں گے، لیکن انہیں پورا موقع دیا جائے کہ وہ اپنے کارکنوں سے اسپیچ کریں، خطاب کریں، اور کارکنان ان کی آواز سن لیں گے تو ان کے اندر بھی طمانینت قلبی آ جائے گی کہ انہوں نے اپنے قائد محترم کی آواز سن لی، اور ان کی صحت کے بارے میں جو تشویش ہے وہ تشویش بھی دور ہو سکتی ہے۔ جی بہتر، بہت شکریہ علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب۔ ایک کی طرف جا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتلانا چاہوں گا کہ ایم کیو ایم کی 25 سالہ سیاسی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ انہوں نے بجٹ اجلاس میں اراکین اسمبلی نے شرکت نہیں کی، اور گرفتاری کی خبر سنتے ہی تمام اراکین قومی اسمبلی اور اراکین سینٹ کراچی کو روانہ ہو گئے۔ یہ بھی اس پارٹی کا اور اس جماعت کا جو ایک انتظام، ایک نظم و نسق ہے، اس کا ایک بڑا واضح ثبوت ہے کہ انہوں نے بجٹ اجلاس کو بھی اہمیت نہیں دی، اور اپنے لیڈر کی گرفتاری کی خبر سننے کے بعد انہوں نے وہاں بیٹھنا بھی مناسب نہیں سمجھا اور کراچی آ گئے۔ تو یہ بھی نظم و ضبط کے ان کے تقاضے ہیں۔ تو اس سے بھی اندازہ کیا جانا چاہیے کہ اضطراب اور فکر کی کس کیفیت اور کس منزل پر یہ لوگ ہیں۔ اور علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ اس سے شہر کا انتظام بھی خراب ہوتا جائے گا آہستہ آہستہ۔ تو متحدہ قومی موومنٹ کے قائد کی کبھی یہ تعلیمات نہیں رہی ہیں کہ شہر بند ہو جائے، یا لوگوں کے جو ظاہر ہے کہ جس جگہ پر نمائش پہ دھرنا دیا ہوا ہے وہاں 3 ہسپتال راستے میں آتے ہیں، تو ممکن ہے کہ وہاں لوگوں کو، مریضوں کو تکلیف ہو۔ تو جتنی جلدی الطاف حسین صاحب کی آواز سنوا دی جائے گی، خطاب ہو جائے گا، تو کیونکہ کارکنان یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی گفتگو سنیں گے، تو یہاں سے ہم دھرنا ختم کر دیں گے۔ کہ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمیں یقین ہے آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔